بسم الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سنبھل کے دعا امام زمانہ. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد وآلہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی لے کر فرش عزا پر آئے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. قرآن مجید کی بہت پیاری آیت جس میں ارشاد ہوا بقیت اللہ خیر لکم، ایک ایسا وجود ہے جسے پروردگار عالم نے باقی رکھا. کہا یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے. ایک چیز ثابت ہوئی کہ جسے خدا بقا عطا کرتا ہے
اسی میں برکت ہوتی ہے۔ دنیا چاہے زور زبردستی سے کسی کو بقا دینا چاہے، چند دنوں کے لیے اس کے نام کو باقی رکھ تو سکتی ہے، لیکن اس کے وجود میں خیر نہیں ڈال سکتی۔ اور جسے خدا باقی رکھتا ہے، خدا اسے باعث خیر بناتا ہے۔ جس طرح خدا نے ذکر حسین کو بقا دی تو ذکر حسین میں خیر ہے، خدا نے نام حسین کو بقا دی تو نام حسین میں خیر ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں، خدا نے وجود شیعہ کو بقا دی اور خدا نے آپ کے وجود میں خیر رکھا کہ آج دنیا 1 ارب مسلمانوں کو نہیں دیکھ رہی، دنیا صرف علی ولی اللہ والوں کو دیکھ رہی، کیونکہ خدا نے آپ کے وجود میں خیر رکھا ہے۔ اللہ چاہے جس کا نام باقی رکھے۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، بعض مسلمان بڑی کوشش کرتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں مسلمان کو کسی اور صحابی کی یاد دلائی جائے، لیکن زبردستی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حسین کا نام ہم نے زندہ نہیں رکھا، حسین کا نام خدا نے زندہ رکھا ہے۔ انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں، ورنہ کسی کا نام اگر زندہ رکھنے پہ اگر پیسے کے زور پر، دولت کے زور پر، طاقت کے زور پہ ہوتا تو آج حکمران اپنا نام زندہ رکھ پاتے۔ اتنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اتنے کروڑوں کے اخباروں میں اشتہار ڈالتے ہیں اپنے نام کو اچھا دکھانے میں، لیکن سارے خرچے کرنے کے بعد بھی پھٹکار وہی ان کے چہرے پہ پڑتی رہتی ہے۔ تو خدا جسے خیر دے۔ امیر شام نے کتنے ہزار ممبروں سے امیر المومنین کے نام کو خراب کرنا چاہا، لیکن خدا نے علی کے نام کو بقا دی۔ جب بقا دی تو نام علی کو خیر دیا۔ تو یاد رکھنا، جسے خدا باقی رکھتا ہے خدا اسے خیر بناتا ہے۔ اور خیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ خیر کا مطلب یہ ہے خدا اس کے وجود کو باعث برکت بناتا ہے۔ اس کا وجود اپنے لیے بھی باعث خیر و برکت ہے، کسی اور کے لیے بھی باعث خیر و برکت ہے۔ باعث برکت ہے کا مطلب کیا ہے؟ جس میں برکت ہوتی ہے اس کے وجود میں سکون ہوتا ہے۔ آپ کسی کا نام بھی لے کے دیکھ لو، سکون نہیں ملے گا، لیکن خدا نے نام حسین میں سکون رکھا۔ دنیا کے ہر گریے سے انسان بیزار ہے۔ کوئی نہیں کہے گا خدا نہ خواستہ ماں مر جائے تو میں گریہ کروں، باپ مرے تو میں گریہ کروں۔ کوئی نہیں کہے گا کہ میرا مال چوری ہو جائے تو میں گریہ کروں۔ ہر رونے سے انسان بھاگتا ہے، لیکن ایک ایسا رونا ہے جس کے لیے انسان دوڑتا ہوا آتا ہے، وہ ابا عبداللہ الحسین کا گریہ ہے، کیونکہ اس پر رونے کے بعد خدا آپ کو کیا دیتا ہے؟ سکون دیتا ہے۔ یہ خیر کا مطلب سکون ہے۔ کہ یاد رکھنا، پوری دنیا مل بھی جائے، 2 لفظ اپنے ذہنوں میں یاد رکھا کرے، اپنے بچوں کو سکھایا کریں۔ ایک لفظ ہے آسائش، ایک لفظ ہے آرامش۔ دنیا مل کر بھی تجھے آسائش دے سکتی ہے، آرامش نہیں دے سکتی۔ آسائش کا مطلب فیسلٹیز۔ دنیا پنکھا لگا دے گی تاکہ ٹھنڈی ہوا ملے، گرمی کا موسم اے سی دے دے گی، سردی کا موسم ہیٹر دے دے گی، سفر کرنا ہے جہاز دے دے گی، رہنا ہے گھر دے دے گی، حکومت کی لالچ ہے تو شہر رے کا قوالہ دے دے گی۔ دنیا یہی دے سکتی ہے، فیسلٹیز دے سکتی ہے۔ آج آپ کے حکمران امریکہ کے چرنوں میں گر بھی جائیں، امریکہ کیا دے سکتا ہے؟ فیسلٹیز دے گا۔ کہا جب حکومتیں کر لو گے فلاں ملک میں اتنے پلاٹ دے دوں گا، فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے دے دوں گا، فرسٹ کلاس جہاز بھیج دوں گا، تمہارے بچوں کو نیشنلٹیز دے دوں گا، گرین کارڈ دے دوں گا، کہ یہ تجھے آسائش دے سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا تجھے آرامش نہیں دے سکتا۔ دنیا کا کوئی اسٹور نہیں ہے جو تجھے آرامش دے۔ آرامش کا مطلب نعمت سکون ہے۔
سکون تجھے نہیں دے سکتے. بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے کے بعد بھی ان کے اندر سکون نہیں ہوتا. بڑی بڑی مال کمانے کے بعد بھی ان کے پاس سکون نہیں ہوتا. لشکر کی تعداد ان کی بڑی ہوتی ہے پر سکون نہیں ہوتا. یہ مار کر بھی سکون میں نہیں رہتے اور تو مر کر بھی سکون میں رہتا ہے. آج کسی کو لگتا ہے یہ مار کر بھی بے سکون رہتے ہیں. شدید بارشوں کی وجہ سے خیمہ علی اکبر شہید ہو گیا تھا. یہ نقوی البخاری سادات کا 700 سالہ پرانا مرکز مذہبی یگانگت کا خوبصورت گہوارہ ہے. اب اسی مقام پر امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اس کی بنیاد کشائی سید آغا لال بادشاہ اور مشہور صحافی ایاز امیر صاحب نے رکھی ہے اور اس کا ڈیزائن کراچی سے سید علی تراب جعفری صاحب نے بنایا ہے. امام بارگاہ کی تعمیر کا ذمہ ماڈرن انجینئرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے سپرد کیا گیا ہے. اس کی کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور کھدائی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے. عاشقان ہم شکل پیغمبر سے التماس ہے کہ تعمیری معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اپنا حصہ ڈال کر مولا کی خوشنودی اپنے نام کریں. نظر نیاز بھجوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0324430559. گدائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سید آفاق حسین شاہ بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری. آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے. اس کی پائی پائی جاگیر علی اکبر پر لگی. دیکھیے، نہ یزید حسین کو شہید کرنے کے بعد سکون میں تھا، نہ ٹرمپ سید علی کو شہید کرنے کے بعد سکون میں. آج حسین کے ماننے والے سکون میں ہیں، کیونکہ سکون کی نعمت خدا دیتا ہے. اور یاد رکھنا، جب تو زندہ بھی ہے خدا تجھے برکت دیتا ہے، جب تو دنیا سے جاتا بھی ہے خدا تجھے برکت دیتا ہے، کیونکہ تیری بقا کا وعدہ خدا نے کیا ہے. کہنا حبیب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان کے وجودوں میں برکت نہیں ہوگی کیونکہ ان کو بقا میں نہیں دیتا. اے حبیب تیری نسل کو برکت دوں گا کیونکہ تیری بقا کا وعدہ میں نے کیا ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کے بچے، آپ کی نسلیں، یہ زمانہ جو چل رہا ہے یہ آخری زمانہ ہے، شاید ہمارے بچے گھبرا جائیں کہ اتنا بڑا دشمن، طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، بم بھی ہیں، جہاز بھی ہیں، اور سارے مسلمان ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ایک طرف پوری دنیا اور ایک طرف اہل بیت کے چاہنے والے تک و تنہا. تو کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ کہیں مار مار کے ہمیں ختم نہ کر دیں. ہاں، دشمن زیادہ ہے، مطلب مسیحی بھی آپ کا دشمن، یہودی بھی آپ کا دشمن، پھر مسلمانوں میں آؤ تو طالبان بھی آپ کا دشمن، داعش بھی آپ کا دشمن، پھر مختلف تنظیمیں بن جاتی ہیں جو آپ کو مسلمان سننا بھی گوارا نہیں کرتی، جو کہتی ہیں انہیں کافر ڈکلیئر کرو. مطلب کیا کہ ان کا وجود کیا ہو جائے، ختم ہی ہو جائے، شیعہ رہیں ہی نہ. پورے 1400 سال میں یہ کوشش رہی، وہ جتنا دباتے رہے شیعہ اتنا ابھرتا رہا. کسی کی نسلوں کو اتنا نہیں مارا گیا. مطلب آپ کے اماموں کو 6 مہینے کے بچے تک کو شہید کیا گیا. یعنی حد الامکان کوشش کی گئی کہ نسل علی، آل رسول کو ختم کیا جائے، اور اگر چاہنے والا ہے اسے بھی قتل کیا جائے. شناختی کارڈ دیکھ کے، انسان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے بدن پہ ماتم کے نشانوں کو دیکھ کر چن چن کے آپ کو مارا گیا. آپ کے جرنلز کو، آپ کے رہبروں کو، آپ کے ڈاکٹروں کو، آپ کے انجینئرز کو. یہ معاملہ صرف ایک ملک کا تھوڑی ہے،
90s میں اسی پاکستان میں لائرز شیعہ ہوتے تھے مارتے تھے، ڈاکٹرز شیعہ ہوتے تھے مارتے تھے، کسی سرکاری بڑے عہدے پہ کوئی شیعہ ہوتا تھا قتل کرتے تھے۔ ابھی صرف UAE سے تقریباً 60,000 شیعوں کو نکالا گیا۔ ہاں، اس میں کئی بیچارے اہل سنت بھی اس بھید چڑھ گئے، بس نام علی تھا نکال دیا، نام حسن تھا نکال دیا۔ تو میں نے کہا خوش نصیب ہو۔ ہاں، یہ نسبت صرف انہی کو ملتی ہے جو برکت والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے تجھے بقا رکھا ہے۔ میں نے کہا نمرود بھی تو تھا جو ابراہیم کو آگ میں پھینک رہا تھا۔ یہ ابراہیم صفتوں کو نکالا جاتا ہے، اور یاد رکھنا جسے خدا بقا دیتا ہے تو وہ آگ نمرود کو بھی گل و گلزار میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے، یہ پروردگار عالم کا کمال ہے۔ سورہ رعد میں پروردگار عالم کچھ اشارہ کرتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے مسلمانوں ایک چیز ذہن میں رکھا کرو، صاحبان ایمان ایک چیز سمجھا کرو، جب بارش آتی ہے نا تو بارش آنے سے پانی گلیوں میں، روڈوں میں، میدانوں میں، کھیتوں میں جمع ہو جاتا ہے، بھی جیسے پنجاب میں سیلاب آیا۔ اور جب یہ پانی چلتا ہے اور چلنے کے بعد آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ پانی کے اوپر کچرا، لکڑیاں، خش و خاشاک۔ جب سیلاب آتا ہے اور پانی گلیوں سے جاتا ہے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ پتھر نظر آتے ہیں، خش و خاشاک نظر آتے ہیں، پلاسٹک کی شوپرز نظر آتی ہیں۔ اور آپ سے کوئی پوچھے کہ اس وقت پانی میں راج کس کا ہے، تو آپ کہو گے خش و خاشاک کا راج ہے۔ دیکھو تو صحیح، اچھل کود کر رہے ہیں پانی میں، پتھر، کچرا، لکڑیوں کے ٹکڑے، یہ سارا پانی پہ کیا کرتا ہے؟ راج کرتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے ابھی جو کم عقل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی پہ کس کا راج ہے؟ خش و خاشاک کا راج ہے، پانی پہ ان پتھروں کا راج ہے، پانی پہ ان چھوٹے موٹے ذرات کا راج ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے جو عقل مند ہیں وہ صبر کرتے ہیں، ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے راج کس کا ہوتا ہے۔ جب یہ پانی بیٹھ جاتا ہے، جب زمین خشک ہو جاتی ہے تو زمین کے اندر جس کا راج ہوتا ہے وہ خش و خاشاک کا نہیں ہوتا، وہ اسی پانی کا ہوتا ہے۔ پھر اسی پانی سے خدا سرسبز زمین کو زرخیز کر دیتا ہے۔ تو فرمایا وقتی طور پہ تجھے نظر آئے گا کہ یزید یہ جو خش و خاشاک ہے اس کا راج ہے، لیکن زینب نے کہا یہ وقت تجھے بچائے گا کہ راج تیرا نہیں ہوگا، کربلا پہ راج میرے حسین کا ہوگا، دلوں پہ راج ابا عبداللہ کا ہوگا۔ ابھی یہ جو آپ شور سن رہے ہیں یہ خش و خاشاک کا شور ہے۔ جب یہ ساری چیزیں تھم جائیں گی اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ راج کس کا ہے، یا ذکر خدا کا ہے، یا ذکر محمد اور آل محمد کا ہے۔ چھٹے امام کا زمانہ، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کے پاس آیا مولا کا چاہنے والا بڑا مایوس، یعنی ایسا زمانہ تھا، آپ تصور کریں کہ امام کے چاہنے والوں کو کھڑے کھڑے قتل کر دیا جاتا تھا، نام تھا اٹھا لیا جاتا تھا، ہجرتیں کر رہے تھے، جب معصوم خود محفوظ نہیں، اگر پتہ چلتا یہ شاگرد معروف امام ہے فوراً اٹھا لیے جاتے تھے۔ یہ چوتھے امام کے زمانے سے یہ عالم چل رہا تھا۔ آیا امام کی خدمت میں بڑا گریہ کیا، امام نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا مجھے خوف ہے ایک چیز کا۔ کیا خوف ہے؟ مولا آپ دیکھیں تو صحیح، شیعوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، مولا ہمیں چن چن کے مارا جا رہا ہے، مولا ہم ہجرتیں کر رہے ہیں، جہاں زیادہ ظلم شیعہ تقیہ میں چلے گئے، مولا ہم بتا بھی نہیں سکتے آپ کے چاہنے والے، مولا شادی کرنے جاؤ کوئی رشتہ نہیں دیتا، کس کا ماننے والا ہے؟ کہ جعفر کا ماننے والا ہے، مولا ہمارے بچے بھی کم، مولا شادیاں بھی نہیں، مولا اولادیں بھی کم، مولا قتل بھی ہمیں کریں، زندانوں میں ہمیں ڈالیں، ہجرتیں ہم کریں، اور مد مقابل مولا ہمارے دشمن 4 شادیاں، 20 کنیزیں، 30 40 بچے، حکومت سپورٹ بھی کرے، عہدوں میں بھی ہیں اور گھوم بھی رہے ہیں جیسے شہروں میں ان کا راج ہے، تخت پہ ان کا راج ہے۔ تو مولا مسکرائے، امام نے فرمایا سیدھی بات کر، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مولا یہی کہ ہم مر رہے ہیں اور وہ جی رہے ہیں،
تو امام نے کہا مطلب یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ زیادہ ہیں ہم کم ہیں؟ کہ جی مولا یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری تعداد بھی کم اور وہ تعداد میں بھی زیادہ، اور ہماری سختیاں بھی زیادہ، ہمیں قتل بھی زیادہ کیا جا رہا ہے۔ تو امام نے کہا مطلب یہ کہنا چاہتا ہے کہ تجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم ختم نہ ہو جائیں۔ ہاں مولا سیدھی بات کر نہیں پا رہا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بس شیعہ ختم ہی ہو جائیں گے مولا، قتل کر کے ہمیں مار دیا جائے گا، آپ کا مکتب، شیعوں کا مکتب، اہل بیت کے چاہنے والے مولا رہیں گے نہیں، ہوں گے بیچارے، بتائیں گے نہیں ہم شیعہ۔ مولا کیا ہوگا اس مکتب کا، کیا ہوگا اس مذہب کا؟ امام نے فرمایا ایک بات یاد رکھ، کبھی کبھی کوئی کثرت میں ہوتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی کوئی قلت میں ہوتا ہے لیکن بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ کہ مولا میں سمجھا نہیں، وہ کثیر ہیں برکت نہیں، اور ہم قلیل ہیں تو بڑی برکت ہے۔ امام نے کہا ہاں ہم تعداد میں کم ہیں پر بابرکت ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں پر بے برکت ہیں۔ کہ مولا میں سمجھا نہیں۔ امام نے کہا ایک بات بتا، بکری سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ کہ مولا 2 بچے 3 بچے۔ کہ کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ تو کہا مولا 9 بچے۔ تو امام نے کہا مطلب اس کے بچے زیادہ، بکری کے بچے کم۔ کہاں مولا سیدھی بات ہے، کہاں 9 بچے، کہاں 2-3 بچے۔ اب مثال امام کی تبھی تشریح کر رہا ہوں کہ مولا کیا کریں، اس کے 9 بچے، یہاں 2-3 بچے۔ امام نے کہا یہ بتا مہینے میں کتنی بکریاں کٹتی ہیں؟ مدینے کی آبادی کاؤنٹ کر لیں، 50,000 کی آبادی بھی ہو تو ارب 10,000 بکریاں تو کھاتا ہوگا نا۔ تو کہ مولا کہ 5,000 8,000 9,000 اتنی آبادی کٹتی بہت ہے مولا۔ امام نے کہا کتے کتنے کٹتے ہیں؟ کہ مولا کتوں کو کھائے گا کون؟ ہاں حرام جانور ہے، اسے تو کوئی کاٹتا بھی نہیں ہے۔ امام نے کہا تو بات واضح ہو گئی کہ بکریاں پیدا بھی کم ہوتی ہیں، کٹتی بھی زیادہ ہیں، کتے پیدا بھی زیادہ ہوتے ہیں، مرتے بھی نہیں ہیں۔ پیدا بھی زیادہ ہوں مرتے بھی نہیں ہیں، اور یہ سچ ہے کتا ہوتا بھی بڑا سخت جان ہے۔ بکری کو ہلکی گاڑی لگے مر جاتی ہے، کتا مرتا ہی نہیں۔ تو کہا مطلب پیدا بھی زیادہ ہوتے ہیں مرتے بھی نہیں ہیں، بکریاں پیدا بھی کم ہوتی ہیں مرتے بھی زیادہ ہیں۔ تو مولانا نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بکریوں کو نہیں ہونا چاہیے، ہر جگہ کتوں ہی کتوں کو ہونا چاہیے۔ کہاں مولا ہونا تو ایسے ہی چاہیے، ایک جانور پیدا بھی کم ہو رہا ہے مرتا بھی زیادہ ہے، ایک جانور پیدا بھی زیادہ ہوتا ہے مرتا بھی نہیں ہے۔ تو امام نے کہا مطلب ہر جگہ کتے ہی کتے نظر آنے چاہیے؟ کہاں مولا ہونا تو ایسے چاہیے۔ امام نے کہا بس اتنا بتا، تو نے کبھی کسی گلی پہ، کبھی کسی روڈ پہ 500 کتوں کو ساتھ جاتے ہوئے دیکھا؟ کہ نہیں مولا میں نے آج تک نہیں دیکھا، کبھی 200 کتے ساتھ جا رہے ہوں، 500 کتے ساتھ جا رہے ہوں۔ امام نے کہا عجیب ہے، پیدا بھی زیادہ ہوتے ہیں مرتے بھی نہیں ہیں، اور تم نے 500 کتوں کو ساتھ بھی نہیں دیکھا؟ کہ نہیں مولا ساتھ تو نہیں دیکھا لیکن مختلف گلیوں میں بھونکتا ہوا بڑا دیکھا۔ کبھی کہیں پہ بھونکتا ہے، کبھی کہیں پہ بھونکتا ہے۔ امام نے کہا کیا تم نے وہ بکریاں جو پیدا بھی کم ہوتی ہیں کٹتی بھی زیادہ ہیں ان کو تم نے ایک ساتھ دیکھا ہے؟ کہاں مولا، کبھی 2000 بکریوں کا جھرمٹ، کبھی 1500 بکریوں کا جھرمٹ، کبھی 500 بکریوں کا جھرمٹ۔ تو امام نے کہا بس اتنا سمجھ جا، ہماری مثال ان 2 جانوروں کی طرح ہے، تو بکری کی طرح ہے، تیرا دشمن کتے کی طرح ہے۔
کہا وہ پیدا بھی صلی اللہ محمد، کہا وہ پیدا بھی زیادہ ہوتا ہے پر برکت نہیں ہے، تو پیدا بھی کم ہوتا ہے پر تیرے وجود میں برکت ہے۔ اور امام نے کہا کبھی سوچا ہے کتے ساتھ کیوں نہیں ہوتے، بکریاں ساتھ کیوں ہوتی ہیں؟ کہ مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ کتوں کا کوئی چرواہا نہیں ہوتا، بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے، ان کا کوئی امام نہیں ہے، تیرا امام زندہ ہے۔ آج شیعوں کو جمع کون کرتا ہے؟ مجلس حسین۔ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے۔ آج ہمارا ناطہ، ہمارا رشتہ، ہماری پہچان کس کی وجہ سے ہے؟ حسین کی وجہ سے ہے۔ کبھی تجھے اپنے گھروں میں، شہروں میں، گاؤں میں جمع کرتے ہیں مجلس حسین کے نام پر، کبھی تجھے کربلا میں جمع کرتے ہیں اربعین حسین کے نام پر۔ ہاں، کس طرح یہ جھرمٹ پورا حسین ابا عبداللہ الحسین کی طرف چلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کبھی بھی اپنی قلت پہ پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ خدا نے اس قلت میں کیا عطا کی ہے؟ برکت عطا کی ہے۔ 40 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، پیسہ بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، بم بھی ہیں، جہاز بھی ہیں، گولیاں بھی ہیں، ایٹم بم بھی ہیں، لیکن نہ گولیوں میں برکت ہے، نہ میزائلوں میں برکت ہے۔ وہ گولی کس کام کی جو اسرائیل پہ نہ چلے، وہ میزائل کس کام کا جو دشمن اسلام پہ نہ چلے۔ لیکن ایک ملک ہے جس کی گولیوں میں بھی برکت ہے، جس کے میزائل میں بھی برکت ہے، کیونکہ اس کو چلانے والے علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ان کے وجود میں خدا نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ اور عجب منظر ہے، جب تاریخ اسلام میں گئے وہاں بھی تلواریں بہت تھیں، وہاں بھی نیزے بہت تھے، لیکن نبی نے فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ میرا نبی خلق عظیم کا مالک ہے، کبھی الفاظ کسی کے لیے استعمال نہیں کیے، لیکن جب امر عبدود جب خندق میں آیا اور کہا اے محمد ہے کوئی بہادر تو بھیج، تو نبی نے فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس بھونکنے والے کی بھونک کو بند کرے؟ پتہ چلا جو اسلام پہ بھونکتا ہے نبی اسے کتا سمجھتے ہیں، تو کل والے بھونکنے والے کی بھونک کو بند کیا تو علی نے بند کیا، اور آج والے بھونکنے والے کو کسی نے جواب دیا تو علی کے بیٹے علی نے جواب دیا۔ تو یہ ہر زمانے میں جنگ حق و باطل آپ کو نظر آئے گی۔ یہاں جو صاحب شعور ہے اس نے دیکھنا ہے کہ باطل کے مقابلے میں کھڑا کون ہے۔ ہمیشہ کھڑا وہ ہوتا ہے جسے خدا نے بقا عطا کی ہے، جسے خدا نے عزت عطا کی ہے، جسے خدا نے وقار عطا کیا ہے۔ تو یہ ہمارا کمال نہیں کہ ذکر حسین باقی ہے، یہ خدا کا کمال ہے، یہ ارادہ الہی ہے۔ روایت ہے ابا عبداللہ الحسین کا جب سر قلم ہو رہا تھا تو فرمایا امام حسین نے قسم کھائی، فرمایا واللہ لم یسکن دمی، خدا کی قسم مجھ حسین کا خون کبھی چپ نہیں بیٹھے گا، مجھ حسین کا خون کبھی ساکن نہیں ہوگا۔ کچھ وہ ہیں جو مر جائیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، لیکن یہ وہ ہیں جیسے خدا بقا دیتا ہے۔ فرمایا مجھ حسین کا خون کبھی چپ نہیں بیٹھے گا کہ کب تک، کہ جب تک میرے بیٹے مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ تو یہ خون حسین کا اثر ہے جیسے خدا نے بقا دی ہے۔ کس کی تربت ہے جو ہر سال اپنا رنگ بدل دیتی ہے؟ وہ صرف رنگ نہیں بدلتی، باقاعدہ گیلی ہو جاتی ہے، رنگ خون بن جاتا ہے۔ یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ خدا ہے جس نے غم حسین کو باقی رکھا ہے۔ ارے آنسو نکلنا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔
دلوں کا حسین کی طرف راغب ہونا مذاق تو نہیں ہے، غم حسین میں اتنی جذابیت ہونا مذاق تو نہیں ہے۔ یہاں کوئی جلسہ بھی کرے کتنی لالچیں دی جاتی ہیں، بسیں بھیجی جاتی ہیں، بریانیوں کی لالچیں دی جاتی ہیں، پیسوں اور نوٹوں کی بارشیں کی جاتی ہیں، تب 4 لوگ جا کے جمع ہوتے ہیں۔ یہاں اپنی جیب سے لگا کر لوگ حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ وہ کشش ہے ابا عبداللہ الحسین کے ذکر کی، کیونکہ یہ خدا کا ارادہ تھا کہ میں ذکر حسین کو بقا دوں گا، کیونکہ اللہ اگر چاہتا ہے کہ زمین پر اس کی حکومت نافذ ہو جائے، اور وعدہ دیا ہے کہ یرثھا الا عبادی الصالحین، میں زمین کا وارث کن کو بناؤں گا؟ عباد الصالحین کو بناؤں گا۔ امام زمانہ کا لقب ہے یا ابا صالح المہدی، اے مرد صالح، اے فرزند صالح، اے صالح ابن صالح، جس کا انتظار زمین کر رہی ہے، یہ کب آئیں گے؟ حکومت الہی کو نافذ کریں گے۔ اب نفاذ حکومت کے لیے مولا اکیلے تو نہیں آئیں گے نا، نفاذ حکومت کے لیے حسین کو جس طرح کربلا میں بہادر چاہیے تھے، اسی طرح مہدی کو بہادر چاہیے، اسی طرح امام کو عباس صفت چاہیے، اسی طرح امام کو وہ جوان چاہیے جو علی اکبر صفت ہوں، وہ خواتین چاہیے جو زینب صفت ہوں، وہ بچے چاہیے جو سکینہ صفت ہوں، وہ مائیں چاہیے جو رباب صفت ہوں، وہ مائیں چاہیے جو ام فروہ صفت ہوں، وہ نوجوان چاہیے جو قاسم صفت ہوں۔ تو لہٰذا جب مولا ظہور کریں گے، یہ لشکر بنائے گا کون اکبر بنائے گا؟ یہ تو نہیں کہ امام ظہور کریں پھر مولا 40 سال لگائیں لوگوں کو وہ بنانے کے لیے۔ نسلیں تو ویسے ہی تیار ہوں گی، مطلب امام جنریشن اندر جنریشن انتظار کریں کہ مائیں ایسے بچے جنیں، پھر ان کی تربیت ہو، پھر وہ جوان ہوں، پھر وہ اس قابل ہوں کہ نظام ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ کہ نہیں میرے عزیز، امام آئیں گے تب جب یہ نسلیں پہلے سے تیار ہوں گی۔ تو سوال یہ ہے کہ نسلوں کو تیار کون کرے گا؟ کہ مہدی کے لیے جو نسلوں کو تیار کرے گا وہ حسین ابن علی ہے۔ یہ فرش عزا نسل تیار کر رہا ہے۔ آج کیوں دوسری قوموں کے پاس نہ ایسے رہبر ہیں، نہ ایسے لیڈر ہیں، نہ ایسے جرنل ہیں، نہ ایسے شاعر ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس ہیں؟ خدا نے تجھے شاعر بھی دیے تو سبط جعفر جیسے، خدا نے رہبر و لیڈر بھی دیے تو شہید حسینی جیسے۔ کس قوم کے پاس خمینی جیسے لیڈر ہیں؟ کس قوم کے پاس شہید سید علی خامنئی جیسے رہبر موجود ہیں؟ کس قوم کے پاس قاسم سلیمانی جیسے جنرل موجود ہیں؟ کس قوم کے پاس ایسے پروفیسر اور ڈاکٹر موجود ہیں جو ڈاکٹر چمران کی طرح ہوں؟ کس قوم کے پاس شریعتی ہیں؟ کس قوم کے پاس مطہری ہیں؟ یہ سب کچھ خدا کہاں دے رہا ہے؟ یہاں دے رہا ہے۔ یہاں کیوں دے رہا ہے؟ کیوں یہ کمال شریعتی کا نہیں، یہ کمال مطہری کا نہیں، یہ کمال حسینی کا نہیں، یہ کمال سبط جعفروں کا نہیں، یہ کمال فرش عزا حسین ابن علی کا ہے۔ جو یہ فرش عزا ہے جو نسلوں کو کیا کر رہا ہے؟ تیار۔ اب اس مفتی کو کیا سمجھ کہ اس گریے میں خدا نے کیا رکھا؟ کیا اسے صرف آنسو نظر آتے ہیں؟ اسے وہ آئیڈیالوجی نظر نہیں آتی۔ آج کہتے ہیں شیعہ لعنتیں بھیجتے ہیں، شیعہ لعنتیں بھیجتے ہیں، شیعہ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ بھئی جو لعنتیں بھیجتے ہیں وہی امریکہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیونکہ لعنت وہی بھیجتا ہے جس کے وجود میں نفرت پائی جائے۔ ہمیں اہل بیت نے ظالم سے دوستی کرنے سے بھی منع کیا، اور ظالم سے اتنی نفرت کس نے پیدا کروائی ہمارے دل میں؟ فرش عزا حسین نے۔ یہاں جب آنکھ سے آنسو گرتا ہے تو اس آنسو میں تولا بھی ہے، اس آنسو میں تبرہ بھی ہے۔ زیارت عاشورہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، تولا، تبرہ۔ آدھا حصہ سلام کا ہے، آدھا حصہ لعنتوں کا ہے۔
سلام ان پر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی، سلام ان پر جنہوں نے دین خدا پہ اپنے بچوں کو قربان کیا، سلام ان پر جس نے اپنے اصحاب کو، جس نے اپنی اولاد کو، جس نے اپنے عزیز ترین بچے علی اکبر کو قربان کر دیا، ہاں، اور لعنت ان پر جنہوں نے اتنی عظیم ہستیوں کے جسموں پہ گھوڑے دوڑائے۔ وابن عاقلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین، جنہوں نے نبی کے زمانے میں جگر چبائے اور کربلا میں جگر گوشے رسول کو قتل کیا۔ ہمیشہ تجھے دو چہرے نظر آئیں گے، ایک وہ چہرہ جو انسانیت کو اوپر لے جانے کے لیے آیا، دوسرا وہ چہرہ جو انسانیت کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ ایک وہ چہرہ ہے جو 6 مہینے کے بچے پر پانی بند کر رہا ہے، دوسرا وہ چہرہ ہے جو ہر کے پورے لشکر کو پانی پلا رہا ہے۔ ہاں، یہ دیکھو نا کہ کہاں کون انسانیت کو بلند کر رہا ہے۔ آج رہبر معظم کے حکم پر اگر اٹیک بھی کرتے تھے تو دقیق وہ کمرہ بھی چنتے تھے کہ جس میں واقعاً وہ فوجی بیٹھا ہو جس کو مارنا ہے، ایسا نہیں کہ عوام کو ماریں۔ اکثر لوگ کہتے تھے قبلہ یہ پورا بم کیوں نہیں مار دیتے تاکہ سارے اسرائیلی مر جائیں؟ کہا نہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم اہل بیت کے پابند ہیں، ہم اصولوں کے پابند ہیں۔ جنگ صفین ہوئی، امیر المومنین پہ 1 ہفتہ پانی بند کیا امیر شام نے۔ مولا علی خود اٹیک کرتے ہیں، کہتے ہیں 1 ہفتے کی بندش کے بعد علی نے 1 دن میں اس پانی کو واپس لیا، اور جب واپس لے لیا تو لشکر والے آئے، علی ہم بدلہ لیں گے، ہمیں پیاسا رکھا، بوند بوند پانی کے لیے ترس گئے۔ لشکر بہت بڑا تھا امیر المومنین کا، 40 سے 50 ہزار کا لشکر، پانی بند ہے۔ فرمایا علی اس پہ پانی بند کرو۔ امام نے کہا نہیں، علی شریعت کا پابند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بچوں پہ ظلم نہ کرنا، کھیتوں کو نہ جلانا، جب میدان کو چھوڑ کے جائے اس کو پیچھے سے وار نہ کرنا، عورتوں پہ ظلم نہ کرنا، کسی پہ پانی بند نہ کرنا، کسی پہ کھانا بند نہیں کرنا۔ جوان مرد تھے کہ میدان جنگ میں بھی عمرو عاص جب اپنا پورا لباس اتار کے بھاگنے لگا تو امیر المومنین نے اپنی نگاہوں کو پھیر دیا، ورنہ 2 منٹ کا کام تھا علی کے لیے، وہاں عمرو عاص کو مار دیتے، پوری جنگ امیر المومنین کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن مولا یہ سمجھانے کے لیے آئے کہ علی جنگ جیتنے کے لیے نہیں آیا، علی انسانیت کو جیتنے کے لیے آیا ہے۔ یہاں پیغام انسانیت دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا تاریخ جانتی، اگر علی چاہتے اس وقت عمرو عاص کو مار دیتے، گھوڑے سے نیچے گرا، بھاگ رہا ہے میدان کو چھوڑ کے اور لباس اتار دیا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نے لباس کیوں اتارا؟ کہ میں علی کو جانتا تھا کہ علی کی نگاہیں کبھی حرام پہ نہ پڑی ہیں نہ پڑتی ہیں، نگاہ علی کو جانتا تھا۔ میدان میں اس نے اپنے لباس کو اتار دیا اپنی جان کو بچانے کے لیے، اور حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا دین کو بچانے کے لیے۔ یہ فرق ہے 2 وجودوں میں، ایک انسانیت کو بلند کرنے۔ کسی نے کہا امیر المومنین 1 دن کے لیے پانی بند کریں، مولا نے کہا نہیں کر سکتا۔ کہ علی اس نے جو بند کیا تھا آپ کیوں نہیں کر رہے؟ امام نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو اس نے کیا وہ علی کرے، پھر کیا فرق رہ جائے گا ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں؟ یہ امام انسانیت ہے۔ کربلا انسانیت اور عدم انسانیت کا پیغام ہے۔ اگر لائن کے سائڈ پہ کھڑے ہو حسین کی طرف، مطلب تو طرفدار انسانیت ہے، اگر وہاں کھڑے ہو مطلب انسان نما حیوان ہو۔ تبھی فرمایا اکبر کے لیے نہیں کہا یہ اللہ کی بڑی حجت ہے، اصغر کے لیے کہا یہ حجت کبریٰ ہے، کیونکہ اکبر کو شہید کیا تو کہیں گے بیعت نہیں کر رہا تھا، لیکن اصغر کو کیوں مارا؟ جو بچہ اپنی ماں سے اپنی زبان سے پانی نہ مانگ سکے، کیا اس سے بھی بیعت لینی تھی کہ آپ نے گلے میں تیر مار دیا؟ کیا سکینہ سے بھی بیعت لینی تھی کہ اتنے تماچے مار دیے؟ یہ درس انسانیت دیتے ہیں میرے عزیز۔ کل حسین نے درس انسانیت دیا، آج حسینی درس انسانیت دے رہے ہیں۔ پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کا چکر لگا لو، جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں انہیں کہو مجھے دنیا میں آدھا کلومیٹر دکھاؤ جہاں پہ چپے چپے پہ خدمت بشر ہو، خدمت انسانیت ہو،
چپے چپے پہ نعمت ہو، پوری دنیا گھوم لو گے تجھے آدھا کلومیٹر نہیں ملے گا، اور ان دنیا والوں کو کہو آؤ میں تجھے کربلا لے جاتا ہوں، 70 کلومیٹر کا راستہ ہے جس کے چپے چپے پہ انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے۔ کہاں کوئی کسی کو بٹھا کے پاؤں دباتا ہے، کہاں کوئی، یہ زمانہ کیپٹلزم کا زمانہ جہاں چھوٹی چھوٹی خدمت کے لیے پیسے لیے جائیں، نائی تو پیسے لے، مساج کی مشین تو پیسے لے، ہوٹل میں اسٹے کرو تو پیسے لے، پانی بیچیں تو پیسے پہ بیچیں، لیکن جب کربلا پہنچتے ہو وہاں بس انسانیت ہے۔ تھکے ہوئے ہو تو لوگ آئیں گے، آ جاؤ میں تیرے پاؤں دباتا ہوں، ٹوٹے ہوئے ہو تو کوئی آئے گا، آ جاؤ میں تیرے پاؤں کے چھالوں کا علاج کروں، پیاسے ہو تو امیر ہو غریب ہو سب راستے پہ کھڑے ہیں، ارے پانی پی لے، بھوک لگی ہے تو کھانا لے کر کھڑے ہیں، اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیا، کپڑے میلے ہیں ہمیں دو ہم تجھے دھو کر دیتے ہیں۔ کہاں اتنی انسانیت پائی جاتی ہے؟ جو حسین سے جڑ جاتا ہے وہ گویا انسان کامل بن جاتا ہے، کیونکہ جب انسان انسانیت سے ہٹتا ہے تو سمجھو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حسین آپ کا دل سخت ہونے ہی نہیں دیتے، جو ہر مجلس میں آئے اور مصائب سنے، اس کا دل کبھی سخت ہو ہی نہیں سکتا۔ تبھی شیعوں کے دل نرم ہیں، انسانیت کے لیے دل دھڑکتے ہیں۔ عجیب روایت ہے، کہتے ہیں جب امام حسن کی بیوی نے ان کو زہر دی، اب زہر تو دے دیا اس نے، ایک تو پورے دن کا روزہ تھا حسن ابن علی کو، جب افطار کے لیے امام نے کنیز سے پانی مانگا نا تو یہ آب اصل میں افطار امام کرتے تھے میٹھے پانی سے، شہد والے پانی سے، یہ اس کے اندر زہر ملا کے حسن ابن علی کو دیتی ہے، اور جب تک مولا نے پیا نہیں اس نے کسی کنیز کو اندر آنے نہیں دیا، اور جب پی لیا تو یہ باہر نکلی، اور امام حسن نے جب آواز دی کہ میرا جگر جل رہا ہے، میرے سینے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کنیزیں سمجھ گئیں کہ امام کو کچھ ملا ہے، اور فی الفور امام نے خون کی الٹیاں کرنا شروع کر دیں، جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے، تو کنیزوں نے شور مچایا، کسی نے کہا زینب کو بلاؤ، کسی نے کہا حسین کو بلاؤ، کسی نے کہا عباس کو بلاؤ۔ اب کہتے جب یہ عالم ہوا تو کنیزیں خبردار ہو گئیں کہ گھر کے اندر سے کچھ ہوا ہے، تو انہوں نے دروازے بند کر دیے کہ حسن کی زوجہ بھاگ نہ سکیں۔ کہتے جب یہ سمجھ گئی کہ میں نکل نہیں پا رہی، ابھی زینب آئیں گی تو میں کیا کروں گی، عباس آئیں گے تو میں کیا کروں گی، حسین آئیں گے تو میں کیا کروں گی، کہتے ہیں جب پھنسنے لگی اور پریشان ہوئی تو پھر بھی حسن ابن علی کے پاس گئی اور مولا کے قدموں پہ گری کہ حسن مجھے بچا لو عباس سے، مجھے بچا لو حسین سے۔ اتنے کریم تھے، پر میں جب کہا نا مجھے بچا لو، امام حسن نے کہا پچھلے دروازے سے نکل جا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ جو اپنے قاتل کو پناہ دے، امیر المومنین کو ضربت لگی، فرمایا حسن میرے لال اگر میں بچ گیا تو میں اسے چھوڑ دوں گا، اگر دنیا سے چل تو فرمایا اسے اتنی ضربت مارنا جتنی اس نے ماری تھی، اور کہا حسن جب تک زندہ ہوں کچھ نہ کرنا۔ اور جب مولا حسن آتے تھے پہلی پوچھتے تھے حسن پانی پلایا اسے، حسن کہیں بھوکا تو نہیں ہے کہ میرے شیعہ اپنا غصہ اس پہ نکالے، اس نے امیر المؤمنین کو ضربت ماری ہے، کا پانی پلانا کھانا کھلانا، یہ وہ امام ہے۔ مدینے میں آیا، امام زین العابدین، رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، لوگوں نے کہا جس کو گھر نہیں ملتا نا رہنے کے لیے، وہ بنو ہاشم کے امام ہیں علی زین العابدین، اس کی بیرونی میں جا کے لوگ رہتے ہیں، یہ چلا گیا وہاں، کہتے رہا مجبور تھا، اس کے پاس جگہ نہیں تھی، کھانا کھایا، 1-2 دن رہا، جب دانے لگا تو امام زین العابدین کا سامنا ہوا، مولا نے کہا سواری ہے جانے کے لیے، کہا نہیں،
اپنے غلام کو کیسے سواری دے کہ کھانا صحیح کھایا کہاں. جب جانے لگا نا تو کہا کہ علی ابن الحسین لگتا ہے تو نے پہچانا نہیں. امام زین العابدین نے فرمایا میں تجھے کبھی بھولا نہیں. کہ مجھے پہچانا ہے کہاں؟ کہ تو وہی تو ہے جس نے میں نے اکبر کے سینے میں ایک برچھی ماری تھی. کہا جانتے ہوئے گھر میں جگہ دی، کھانا دیا، میری سمجھ میں نہیں آیا. کہ دیکھ تو نے وہ کیا جو تیرا کردار تھا، میں نے وہ کیا جو ہمارا کردار تھا. اتنی انسانیت میں بڑے امام. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو اپنے دشمن کو جگہ دیں، جو اپنے قاتلوں کو پانی پلائیں، وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. آپ تو ان کے نام پہ لوگوں کو پانی پلاتے ہو، آپ تو ان کے نام پہ لوگوں کو نظر و نیاز کھلاتے ہو. پھر مجھے سمجھ آئی کہ واقعاً یہ جملہ جو سیدہ نے کہا یہ قابل ہضم جملہ ہے. کہ فرمایا کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے چاہنے والے جنت میں نہیں جاتے. میرے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے، فرماتے تھے میرے لال بی بی نے تو کہہ دیا نا میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے چاہنے والے نہیں جائیں گے. تو مجھے کہا میرے لال اب اتنی بڑی ضمانت سیدہ نے اٹھا لی ہے تو کہا تھوڑا اس بی بی کا لحاظ کرنا، ادب کرنا. میں نے کہا کیسا لحاظ؟ کہ اب دیکھ ایسے بن کے جانا کہ بی بی کو زیادہ دیر کھڑا نہ رہنا پڑے. جو کچھ ہے دنیا میں کر کے جاؤ، اپنی صفائی ہے، اپنی توبہ ہے، نام اعمال کے اندر گندگی ہے، سب کچھ یہاں کر کے جاؤ. کیونکہ وہ خود کہہ کر گئے کہ جب ہم ہور کو بخش سکتے ہیں تو کیا تجھے نہیں بخشیں گے. تبھی فرمایا اس آنسو میں اتنی طاقت ہے یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں ابھی تو رویا نہیں، ذاکر نے مسائے پڑھے نہیں تو رونا چاہتا ہے. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کرو جیسے زینب کبریٰ نے کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پر واللہ یہ میرا سلام نہیں، امام زمانہ کا سلام. پہلے کربلا چلو پھر مدینے. میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں
کلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھ گیا تھا. اللہ جانے امام زمانہ کن کی کلائیوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ زینب کبریٰ کی کلائیاں ہیں. میں نے بڑا سوچا بی بی زینب کو پتھر مارے گئے. امام زمانہ نے وہ منظر یاد نہیں کیا. بی بی زینب کو تازیانے مارے گئے. امام زمانہ نے وہ منظر یاد نہیں کیا. اللہ جانے ان کلائیوں میں ایسا کیا تھا کہ امام زمانہ یاد کر کے رو رہے. راوی کہتا ہے یہ 11 محرم کا دن تھا جب زینب کی نظر حسین کی پامال بدن پہ پڑی. زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے. اللہ جانے بی بی زینب نے کیا دیکھا جب بھائی کے بدن پہ نگاہ پڑی. سر موجود نہیں تھا. زینب نے دیکھا بدن زمین پہ نہیں بلکہ تیروں پہ موجود تھا. زینب کو ایک منظر یاد آیا. ایک بھائی مدینے میں تھا جس کے بدن پہ تیر تھا. ایک بھائی کربلا میں جس کا بدن تیروں پہ. عجب نہیں کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی بہن زینب جب حسن کو تیر لگے تھے تو نے اپنے ہاتھوں سے نکالے. زینب کیا حسین کے بدن سے تیر نہیں نکالو گے؟ بی بی زینب کی آواز آئی ہوگی حسین نکالنا تو چاہتی ہو لیکن کیسے نکالو؟ ام زینب مجبور. بی بی کیوں مجبور ہے؟ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پٹھیوں پہ اور جن کے ہاتھوں گول کی گردنوں سے باندھا گیا. زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے. عباس کے بازو نہیں تھے زینب کے بازو بس گردن بندھے تھے. لیکن عزادارو ایک چھوٹا سا فرق تھا. جب عباس گرے تو سر حسین کی گودی میں تھا لیکن جب زینب گری نامحرموں کا مجمع فریادیں کرتی رہی آئینہ آئینہ علی اکبر آئینہ آئینہ عباس. قربان زینب کی مظلومیت پہ کبھی کربلا میں حسین کے بدن پہ روئے کبھی مدینے میں حسن کے جنازے پہ روئے. کہتے جب زہر ملی جگر کے ٹکڑے تشت میں باہر آئے
اپنے بھائی کو بستر پہ سلایا. زہر اتنا شدید تھا کبھی دائیں کروٹ لیتے کبھی بائیں کروٹ لیتے. اتنے میں امام حسین آئے, سر حسن کو اپنی گود میں لیا. راوی کہتا ہے امام حسن بڑا گریہ کر رہے تھے. فرمایا حسن اتنا رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا حسین اپنے لیے نہیں رو رہا, حسین تیری تنہائی پہ رو رہا ہوں. میرا سر تیری گودی میں ہے, تیرا سر کس کی گود میں ہوگا؟ حسن پانی پی لے. نہیں حسین تو 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا. کہتے ہیں اتنے میں کوئی چھوٹا بچہ دوڑا دوڑا آیا, روتا روتا اپنے بابا کے سینے سے لپٹ گیا. بی بی زینب کہتی ہے میں نے بچے کو اٹھانا چاہا. قاسم بابا کے سینے میں تکلیف ہے, سانس لینے میں مشکل ہے. ہاتھ کا اشارہ کیا زینب, قاسم کو مجھ سے جدا نہ کرو, میرے یتیم کو میرے سینے پہ سونے دو. مولا نے اپنی باہوں میں قاسم کو لیا. اتنا رو برباد کر گئے. حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا, زینب نے قاسم کو پیار کیا. ہائے مولا حسن تیری مظلومیت, لیکن تیرے بچے کو سینے سے لگانے کے لیے زینب, لیکن ہائے سکینہ, ہائے سکینہ جب یتیم ہوئے بابا کے سینے سے کسی نے پیار سے نہیں ہٹایا. ایک مرتبہ سمر آگے بڑھا, بچی کو بالوں سے اٹھایا, اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ